سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک حدیث شریف ہے کہ جو شخص ذکر خدا میں بیٹھتا ہے، ذکر محمد میں بیٹھتا ہے، اور خصوصاً بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں بیٹھتا ہے اور ان کو یاد کرتا ہے، تو سرکار کا فرمان ہے کہ اس کو محشر کے دن اس کو اللہ تعالی رسول اللہ کے رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ اور رحمت کا سایہ مطلب کیا ہے؟ فاطمۃ الزہرا کی چادر تطہیر کے سائے کے نیچے اسے جگہ ملے گی۔ اگر دنیا میں ان کی آل، ان کے اہل بیت کی ادب، ان کا احترام اور ان کے غم میں غم، خوشی میں خوشی کرے گا، تو قیامت کے روز ذمہ مصطفیٰ کا ہوگا، ذمہ محمد مصطفیٰ کا ہوگا، ذمہ فاطمۃ الزہرا کا ہوگا کہ اس بندے کو نہ کوئی اس دن کا خوف ہوگا۔ کون سے دن کا؟ محشر کے دن کا۔ نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ ہمیں ایک آیت پڑھتی نہیں انا الا اولیاء الا ان اولیاء اللہ لا خوف ولا هم، اولیاء اللہ کو نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے۔ اصل میں اولیاء وہ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جن کو محمد مصطفیٰ نے ان سے دوستی رکھی۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے علی کا دوست وہ میرا دوست، میرا حسین کا دوست میرا دوست۔ یا اللہ ان شخص کو دوست رکھ جو میرا دوست ہوگا، اور میرا دوست وہی ہوگا جو میرے اہل بیت کا دوست ہوگا۔ یا اللہ ان شخص سے تو دوستی رکھ، دیکھو اس لوگوں سے دوستی رکھ، وہ انسان سے دوستی رکھ جو میرے اہل بیت سے دوستی رکھے گا، دوسرے سے دوستی نہیں رکھنا۔ ایک آرڈر آ گیا، ایک آرڈر کیا کر کو بولے تو کبھی بھی دو کیس آئے، دو جج کے کورٹ میں کیس آتی، ایک جنے کو کیس جیتا تو دوسرا آٹومیٹکلی ہارتا جیتتا ہے، ہارتا نہیں، یہ ہاریا تو ایک جیتتا نا۔ اب فیصلہ کیا ہے؟ یا اللہ تو ان سے ہی دوستی رکھ، یا اللہ ان سے ہی دوستی رکھ۔ دوست کر کو بولے تو اولیاء، ولی، خواجہ، غوث، قطب، قلندر، یا اللہ تو ان کچھ ولی بنا، تو ان کچھ ولی بنا جو میرے اہل بیت سے دوستی رکھے۔ کس سے دوستی رکھے؟ میری اہل بیت سے دوستی رکھے۔ یا اللہ تو دوست رکھ، تو ان کو دشمن رکھ جو میرے اہل بیت سے دشمنی رکھے۔ اب بیچ میں کون ہیں؟ سو رسول اللہ وکیل بن کو، اللہ جج، اللہ مجرم، ملزم، پبلک، امت ملزم ہے، مجرم ہے، کیا کیا ہے؟ ہمیں گنہگار خطاکار سے ہمیں مجرم، اللہ تعالیٰ جج بنیا، رسول وکیل بنی، کس کے ماتحت میں؟ یہ امت کو شفاعت کرانا، اللہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کرنا، ان کا کام وکالت کا۔ وکیل اللہ تعالیٰ بنایا سو کسے؟ رسول اللہ کو، رسول خدا کو وکیل بنایا، کس کے واسطے؟ ہمارے واسطے، ہم نہ سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑانے کے واسطے۔ اب رسول خدا کیا فرماتی؟ یہ تیج بات بولتے سو، میں وکالت کرتا ہوں، ان کی امت کی وکالت کرتا ہوں، تیرے مطابق کرتا ہوں، یہ تیج میری شرط، یا اللہ تو ان سے دوست رکھ، تو ان سے دوست رکھ جو میرے اہل بیت سے دوستی رکھے، جو تو دشمنی رکھ جس سے میرے اہل بیت سے دشمنی رکھے۔ اب کلّا قصہ ختم، دوستی رسول اہل بیت کی، رسول اللہ کے اہل بیت کی دوستی، اللہ تعالیٰ کی شفاعت، رسول کی شفاعت، اہل بیت کی دشمنی، اللہ اس کے رسول کی اپنا دشمنی، کلی چیز۔ اب دوسری چیزاں کو سے بھی ہمیں اس کے اندر ملا نہیں سکتے، ہٹا نہیں سکتے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، بے شک وہ ایک الگ چیز، وہ ایک الگ چیز۔ بار بار کیا ہے؟ روح کی غذا، ہماری آخرت کی غذا۔ خبر کے اندر سوال جو بھی اٹھا لو تمہیں ایک سوال ہیں، تین بچپن سے سکھائی، مگر اصل میں تین میں بھی کیا سکھائے؟ دو کمپلسری نہیں، دو کمپلسری نہیں، ایک کمپلسری، ایک کمپلسری جو ہمیں اہل سنت کے اندر سکھائے۔ بوجھ بات من ربو کا من دینوں کا ان کمپلسری، تمہیں جواب دیو نہ چپ کے رہ جاؤ، تم نہ اس کے اندر مارکس نہیں، پاس فیل نہیں۔ ایک ہی چیک کوشچن جو امت کے واسطے رہتا سو، یہ ہستی محمد مصطفیٰ، یہ ہستی محمد مصطفیٰ، چاہے ہتھیلی میں دکھاتی فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس،
اگر تمہارے درجات کی بلندی تمہارے اندر کتنی معرفت ہے، تمہارا کتنا عشق ہے، اس کے مطابق رسول کو دکھایا جائے. خالی کم عشق رہنے والے کو خالی ایک خالی ایسا پاس ہوئے سر کا، زیادہ عشق والے کو ذرا پرچھائی دکھتی ہے، اور زیادہ عشق والے کو اب ذرا کھل کو دکھتا، اور ذرا کھل کو دکھتا، اور زیادہ عشق محبت رکھنے والے کو اب بھی نکھار کو اللہ دکھاتا، اور زیادہ عشق رکھنے والا کھلا رسول کو دکھاتا. اپنے عشق کا معیار وہ کہاں پیدا کرنا، سو خبر میں نہیں، تمہیں کہاں کرنا، دنیا میں پیدا کرنا. تمہیں کتنی نزدیکی کتنی محبت کرتی وتا تم نہ کھل کو صورت دکھتی، نہیں تو ذرا چیزاں رہتی نہیں، خوابہ میں ہم نہ دکھتا، ذرا دھندلا دکھتا نہیں، شبنم معیشت وہ سامنے صورت دکھتی نہیں. ایسا نہیں ہونا. خبر کے اندر اندھیرا ہے نہیں، اجالا رکھو جانا، انکھیاں بھی اجالے رہنا، انکھیاں کا بھی نور رکھنا، خبر میں بھی نور رکھنا. کی کرو بولے تو انکھیاں اب اندھا نہیں، اندھا کو تمہیں 1000 کلو واٹ کے لائٹاں بھی ڈالا لو، اندھے کو کیا فائدہ، کی ہوا دکھتا نہیں. برابر ہے تمہیں، برابر اندھے کو دکھتا نہیں. اگر اجالے والے اب انکھیاں والے کو پورا اندھیرا رکھ ڈالا، کیا بھی دکھتا ہے؟ انکھیاں رکھ لے کو اندھیرے میں نہیں دکھتا، اندھے کو اجالے میں نہیں دکھتا. نا کی کر کو بولے تو نور کے واسطے، دیکھنے کے واسطے ضروری کیا ہے؟ 2 چیزاں، ایک آنکھ کی روشنی، ایک دنیا کی روشنی. ایک لائٹ معمولی ہے، لائٹ یہ انکھیاں کی، اندھا بھی نہیں رہنا، میں لائٹ بھی رہنا، 2 چیز بھی رہا، یا تو میں تم نہ دیکھتے رہتا نہیں. اگر میں اندھا ہوں، لائٹاں کتنا بھی ڈال لیا تو نہیں دکھتا. کبھی بھی یاد رکھ لے، کتنا بھی دیکھ نہیں دکھتا. کیونکہ تو بہت سے ہمارے مسلمان، ہمارے مریداں کیا ہی خالی کیا ہے، میں بہت انکھیاں والا با، میں روشنی والا، مگر اپنا اطراف پورا اندھیرا، اپنا اطراف پورا. تو روشنی رکھ لے کو بھی اندھیرے میں کیا ڈھونڈتا ہوا. اب کرنٹ ہے، جا کو اٹھا لے گا جی، ہیلمٹ کو تو اٹھا لے گا، یہ اٹھاؤ جی کی لیں گے تو اٹھا دی. کرنٹ آف کر کو ڈھونڈتے رہنا کہ یہ روشنی بھی ہونا، یہ بھی ہونا. یہ کہاں ملتی اس روشنی؟ ہم نہ یہاں ملتی، ہم نہ جہاں ملتی ہے. کبھی بھی یاد رکھ لو، جب خبر میں جاتی اندھیرا رہتا ہے، سوچ نہیں، چاروں طرف سے مٹھی منا کی ڈالتی ہیں، ٹنا کی ڈالتی ہیں. اب وہاں تمہیں لے جا کو الیکٹریشین کرنٹ بھی دیتی نہیں، لائٹ بھی ڈالتی نہیں. وہاں یہ کیچے ایک لائٹ سلکتا کھلی سی نہیں، وہ لائٹ کیا سلکتا کر کو بولو تو محبت رسول و اہل بیت کا وہ تج بلب کو. کرنٹ یہاں لے کو رہنا ہے. کرنٹ کا کنیکشن کیا ہے؟ ہمارا سلسلہ، ہمارا اللہ سے، رسول سے، حسن سے، حسین سے، زین العابدین ہوتے غوث پاک سے، ہوتے ان کے پیر و مرشد سے. وہ کرنٹ کا سلسلہ ہمیں آن رکھ لے کو، ہمیں انتقال ہو کو. اگر عشق اور محبت اہل بیت کی اور رسول اللہ کی اہل بیت کی رہتے ہو، وہ بلب کا کام رہتا. تم نہ اندر گئے تو بھی کیا ہوتا، وہ لنک رکھتے ہیں نہیں، تمہارے مشائقین کی لنک کرنٹ، تمہارے مشائقین کی لنک کرنٹ، اور تمہارے جو اعمال ہیں وہ تم نہ بلب کا کام کرتی. کون سے اعمال؟ عشق کے اندر، محبت کے اندر، یا عشق و محبت کے اندر تمہیں کتنا بھی سرفرازی کرتی، کتنا بھی اس کے اوپر تمہیں وقت دے رہی. یہ نہیں سمجھنا ویسٹ ہو رہا ہو، یہ تمہارا خبر کے اندر تم نہ روشنی تیار کر رہا ہو، خبر کے اندر روشنی تیار کر رہا ہو. یہ چیز رہی تو کیا ہوتا؟ روشن ہوتا. اس کے واسطے 2 چیزاں بھی ہونا، یہ بھی ہونا، انکھیاں کی روشنی بھی ہونا، باہر کی روشنی بھی ہونا. اس کے واسطے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نماز، روزہ، حج، ذکر، یہ سب اللہ کے رسول بتا. اللہ بولے نماز پڑھو، اللہ بولا کیسا پڑھو، دکھایا، جھک کو دکھایا، رکوع کر کو دکھایا. ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ بدن نہیں رکھتا. وضو کر کو دکھایا، غسل کر کو دکھایا، تیمم کر کو دکھایا. کیا بھی نہیں دکھایا کون؟ میرا رسول خدا. سیدھی بات ہے. تمہیں جب بھی مریداں کے واسطے، خاص مومنہ کے واسطے، جب بھی عبادت کرو، اللہ اس کے رسول کو کرو، اللہ اس کے رسول کو. نہیں میں اللہ کی کرتا ہوں تو رسول کی پوری ادا کر رہا. نماز سب سے بڑی چیز، نماز سب سے بڑی، اس سے بڑھ کو دنیا کے اندر چیز نہیں ہے نا. نماز سے بڑھ کو ہے کیا کہتے بھی چیز؟ نماز سے بڑھ کو ہے نہیں ہے نا. ہمیں نہیں بنائے نماز. کون بنائے نماز؟ اللہ سے نا قرآن میں حکم دیا سو. کون بولے؟ کون دیا سو؟ اللہ. برابر ہے نہیں ہے؟ برابر نا، اللہ سے نہ دیا سو. اس کے اندر سب سے بڑی عبادت سب جنے کیا ہے؟ نماز کا غلاٹا. سب جنے نماز، ہمیں بھی نماز پڑھو کر غلاٹا کرنا ضروری. یہ بھی یاد رکھ لو، اللہ بنایا نماز کس کے تھرو؟ رسول اللہ کے تھرو. رسول اپنی مرضی سے نہیں کرے،
اللہ بولیا کھڑنا الحم کا سورہ پڑھنا برابر ہے، کھڑنا اللہ اکبر بولنا برابر، اس کے بعد الحم کا سورہ پڑھنا، اس کے بعد ضم سورہ پڑھنا، اس کے بعد رکوع کرنا، رکوع میں وہ تسبیح کرنا، اس کے بعد سجدہ کرنا، سجدے میں وہ تسبیح کرنا، پھر اور ایک سجدہ کرنا، پھر تسبیح کرنا، پھر کھڑنا، پھر الحم کا سورہ پڑھنا، پھر ضم سورہ پڑھنا، پھر رکوع کرنا، پھر تسبیح کرنا برابر، پھر اس کے بعد اتحیات پڑھنا کون بولیا؟ اللہ بولیا رسول کے تھرو۔ اب اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی بولنا نہیں بولنا نہیں بولتا میں۔ پھر سکھایا کون؟ اللہ تعالیٰ نماز تمہیں فرسٹ اسٹیج کیا بول رہی ہے؟ یا اللہ کیا بولتی ہیں؟ نیت کی نماز ہے، میں پڑھتا ہوں نماز واسطے اللہ کے، منہ میں راقب لے کر انی وجہت وجہیہ پہلے فطر السماواتی حنیفا وما انا من المشرکین، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، میں مشرکوں میں سے نہیں، تیرے سوا کس کی بھی عبادت نہیں کرتا، منہ میرا قبلے کی طرف، یا اللہ واسطے نماز تیری، یس نا نیت واسطے 2 رکعت فجر کی نماز یا 4 رکعت ظہر کی نماز، 4 رکعت عصر کی نماز واسطے تیرے واسطے، کس کا بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ پھر بھی کیا کرتا اللہ تعالیٰ خود اس کی فرض نماز کسے بھی شریک نہیں رکھا، پھر بھی اتحیات کے اندر نبی اور آل نبی کو شریک رکھے، اتحیات کے اندر نبی اور آل نبی کو شریک رکھے۔ اس سے اندر کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا شریک، نماز لا شریک، روزہ لا شریک، حج لا شریک نہیں ہونا، کسی بھی شریک نہیں کر سکتا۔ لا شریک کے اندر شریک کریا محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کو شریک کریا۔ تمہیں پورا قرآن پڑھو 2 رکعت کے اندر، پورا قرآن پڑھو 2 رکعت کے اندر، قرآن پڑھ کو بھی اگر اتحیات نہیں پڑھے تو کیا ہوتا ہے؟ اتحیات نہیں پڑھے کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ دیکھو اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی، یا ایھا النبی بھی وچ، ایھا النبی، اے نبی، ایو کر کو بولو تو ایھا النبی، یا ایھا النبی کا تو بھی وچ مطلب یا ایھا النبی ہے نہیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہا کو السلام علیکہ سلام بھیج رہا نہیں، یا ایھا النبی اے نبی تم پر، رحمت اللہ رحمتاں بیچ رہا، برکتاں بیچ رہا، 3 سلامہ بھیج رہا، ایک سلام، ایک رحمت، ایک برکت، ایک سلام، ایک رحمت، ایک برکت۔ دیکھو اللہ 3 طریقے سے بھی رسول اللہ کو اس میں یاد کرا رہا، تم نہ سلامتی ہونا تو بھی رسول کے پر، رحمتیں ہونا تو بھی رسول کے بد، برکتیں ہونا تو بھی رسول کے بد، اور ساتھ ساتھ میں السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، اور سلامتی ہو ان نیک بندوں کے اوپر، ان نیک بندوں کے اوپر جو صالحین ہیں، جو صالحین بندے ہیں، کس کے پر؟ ہمارے تمہارے پر، ہمیں بھیج رہی سو۔ تو اصل میں جو نیک صالحین بندے جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ کی آل اور ان کی آل کو ماننے والے، محبت کرنے والے ولی، ان کو بولتے سو عباد اللہ صالحین، جو عبادت گزار صالحین بندے۔ یاد رکھ لو، بے عبادت والے نہیں، بہت صحیح طریقے سلسلے جو عبادت کے اوپر راغب نہیں کرتے، عبادت نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں کرتی، حج نہیں کرتی، یہاں عباد اللہ صالحین، عبادت کرنے والے صالحین بندے جو محمد مصطفیٰ کی اور اہل بیت کی غلامی میں ہیں۔ عبادت کرنے والے ایسے بھی ہیں جو غلامی رسول چھوڑ کو کرتے، غلامی اہل بیت چھوڑ کو چلتی، ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ان کو کیا ہے، ایک طرف سے اجالا رہتا، دوسری طرف اندھیرا رہتا، دوسری طرف اندھیرا تھا، یا تو اندھیرا تھی، نہیں تو انکھیاں والے رہے تو سامنے اجالا نہیں رہتا۔ اگر دونوں اجالا ہونا، دونوں طرف تم نہ اجالا ہونا، تو یہ حدیث ہے، کیا ہے؟ علی منی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ کون کی جا کو مولا علی مشکل کشا ایک صحابی پوچھا، یا علی یہ حدیث تو صحیح میں رسول اللہ سے سنا، اس کا مطلب سمجھاؤ۔ علی منی من نور واحد، تمہیں بھی نور، محمد مصطفیٰ بھی نور، علی بھی نور، محمد مصطفیٰ بھی نور، کیا ہم نہ ایک نور کو مانے تو چلتا ہے، ایک چھوڑے تو چلتا، ان کو مانے چھڑتا ہے، یا تم نہ چھوڑے تو چلتا؟ مولا علی مشکل کشا فرماتی، دیکھو یہ دونوں ملائے تو ایک نور ہوتا سو اللہ تعالیٰ،
یہ ایک نور ہوتا سو اللہ تعالیٰ. سمجھا کیسا؟ اندھا اگر لائٹ ڈالا لے اندھے کے سامنے تو چلتا نہیں, اور جو آنکھاں والا ہے اس کے سامنے اندھیرا ہوگا تو انہیں نہیں چلتا. یہ دنیا دونوں کو ساتھ چلتی, اس کیسا کرو بولو تو فرض کرو یہ کائنات کا جو نور ہے وہ محمد مصطفیٰ. کائنات کا جو نور ہے, سورج کا, چاند کا, یہ روشنی جو بھی ہے کرنٹ کی, اس کی سب رسول اللہ کا صدقہ. یہ کائنات میں جو بھی نور ہے وہ اصل میں محمد مصطفیٰ کا نور ہے. اور جو بصیرت کا, جو دیکھنے والا نور ہے وہ علی کا نور ہے, وہ علی کا نور. یہ کیسا یا علی؟ تو مولا علی فرماتی کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے, کس کے ہاتھوں سے؟ اللہ کے ہاتھوں سے بنایا. تو انہیں سنتے ہی یا اللہ ہاتھ بھی رکھتا ہے کیا؟ کیوں؟ اللہ قرآن میں بول رہا ہے ہاتھ رکھتا ہے, پھر قرآن میں ایک جگہ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں رکھتا. اب کئی ساگر کو بولے تو مولا علی مشکل کشا فرماتی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر وہ احسان ہے, اور اللہ تعالیٰ کے واسطے کیا کرے, سجدے میں جا کو شکر یا سجدہ کر کو بولے. وہ ہاتھوں کا ذکر جو اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ کے ہاتھ کہتا ہے وہ اللہ کے نہیں, وہ علی کے ہاتھ, وہ علی کے. اللہ اکبر, زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, یا معین, زندہ باد. ایک بار درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وکل انبیاء والمرسلین صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہاتھ علی کے ہاتھ ہیں. میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کی صورت کو بنایا. اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پاک, مگر بنائے کون؟ اللہ تعالیٰ. دیکھو کبھی بھی ایک چیز ہے, کوئی بھی اللہ نہیں بن سکتا. شرک, کوئی بھی اللہ چاہے تو کچھ بھی بن سکتا ہے, اللہ چاہا تو کچھ بھی بن سکتا. اب تو پوچھیں گے دلیل, یہ بڑا اٹکانے کی چیز. دلیل سرکار کی کیا ہے؟ نفل عبادتوں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیتا ہے. نفل عبادتوں سے اس کے کان بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کان بن جاتا ہے, ہاتھ بن جاتا ہے, آنکھ بن جاتا ہے, پیر بن جاتا ہے. اللہ آنکھ بھی بنتا ہے, ہاتھ بھی بنتا ہے, پیر بھی بنتا ہے. اللہ انہیں بن سکتا ہاتھ بھی پیر بھی, اللہ تعالیٰ انہیں ہاتھ بھی پیر بھی بن سکتا ہے. اب علی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہو سکتی, علی اللہ نہیں ہو سکتے, علی معاذ اللہ نہیں ہو سکتے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جو چاہے بن سکتا, جیسا چاہو, ہر شے میں حاضر ہو سکتا, ہر شے سے بھی بلند ہو سکتا, ہر شے سے بھی حاضر بھی بلند ہو سکتا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ کبھی بھی یاد رکھیے دونوں کا کنیکشن ضروری ہے. یہ ایک محمد آل کا محمد کا کنیکشن جو ہم نہ بصیرت لاتی ہے, ہمارے روح میں ہمارے قلب میں بصیرت پیدا کرتی ہے, ایک ایسی طاقت پیدا کرتی ہے جو ہم نہ سب کچھ دکھا سکتے ہیں. اور یہ جو نور ہے دنیا کا نور, اس کے واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے میرے محمد مصطفیٰ کو دونوں عالم کا رحمت بنا کر بھیجا, نور بنا کر بھیجا. نہیں, نور بنا کر بھیجا کر بولت کیا. اور ایک حدیث میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عشق علی اس طرح ہے جس طرح اگر عشق علی کا نہیں ہوتا, اہل بیت کا عشق نہیں ہوتا, اسی طرح تمہارا جسم ہوگا جیسے سر کے بغیر جسم رہتا ہے, ویسا علی کے بغیر تمہاری عبادت کرتے, تمہارا ایمان کرتے. اب منڈی کٹ کروال کو آدمی کو چلائے تو کیا جاتا ہے؟ سر نہیں سو آدمی نہ انہیں بول سکتا, نہ انہیں سونگ سکتا, نہ انہیں دیکھ سکتا, نہ انہیں سن سکتا, نہ اسے احساس ہوتا. اللہ تعالیٰ جتنے بھی احساسات, سننے کا کچھ احساسات ہیں, ایک آدمی سن سکتا, یہ ایک آدمی دیکھ سکتا, یہ ایک آدمی سن سکتا, ایک آدمی بول سکتا یا ٹیسٹ دے سکتا. یہ ایک احساس. ہوا گئی نہیں, کچھ چیزیں ہم نے ایسے گزرتی کہ ہمارے رونگٹے کھڑی ہو جاتی, کچھ ایسے خوشبو آ جاتی ہے ایک بار رونگٹے. اب یہ سرچ نہیں رہا تو ہم نے احساسات کہیں, سمجھ گئے؟ یہ جتنے بھی احساسات ہیں یہ پورے کہیں سو سر میں, کہیں سر میں. سر نہیں تو کیا بھی فائدہ نہیں. تمہارے ہاتھ, تمہارے منہ, تمہاری باڈی کچھ معلوم تو نہ کنٹرول نہیں رہتا. ایسا محبت علی نہیں تو
جیسا دیوانہ ہو جاتا بدن بغیر دماغ کے، ایسے دیوانے ہو جاتے. یزیدیان کون تھے اس پورے بولو؟ بغیر دماغ کے، بغیر احساسات کے. اس کے واسطے حسین علیہ السلام کھڑ کو بھی کربلا میں کھڑ کو بولے اے بیوقوفان دیکھ لو، میں نبی کا نواسا ہوں، میں خون محمد ہوں، میں خون محمد مصطفیٰ ہوں. محمد مصطفیٰ مجھے گود میں پالی سو، مجھے لعاب دہن دیکھو مجھے پالی پوسی سو. میری رگوں کے اندر خون محمد ہے، میرے پیٹ کے اندر رسول اللہ کا لعاب دہن ہے، میرے پورے جسم کے آزے آزے کو رسول اللہ چومے سو. میرے سر کے بالاں کو سونگتے رسول اللہ سونگتے اور کہتے کہ جنت کی بو آتی ہے، خوشبو میرے حسین سے آتی ہے، حسین سے میں محبت رکھتا ہوں. تمہیں جس نماز پڑھ کو تمہیں آنکھوں تمہیں کھڑی میرے ساتھ، فجر کے بعد آنکھ کھڑی اس پورے، فجر کے بعد آنکھوں کھڑی. اب ظہر کا وقت کربلا شروع، ظہر کی نماز بھی پڑھی. ظہر کی نماز کے بعد ایک خطبہ امام حسین علیہ السلام کا بولتی، جس نماز میں تمہیں کھڑے کئی کو کھڑے سامنے سے زیدہ پوچھتی، بولتی اے رسول اللہ کی حدیث نہیں معلوم تم نا حسین؟ بولو میرے سے زیادہ نہیں. اب آدمیاں کیا ہے اپنے آپ کو بڑے بڑے مان لیتی. بولتا وہاں سے کون کی کھڑ کو بولتا ہے، حسین الصلاۃ، نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرتا. کیا بولتا ہے؟ نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک. اس کے واسطے ہمیں ظہر پڑھ کو کھڑی سو کتا. انہیں بولتے ہیں رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھ میں آئے گی، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو سمجھ میں آ گئی. یاد رکھ لے رسول اللہ کی آنکھ کون دکھا گئے؟ نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک. بے شک حدیث اس کے اندر کوئی شک نہیں. ہر جنا بولتا نا، ہر تبلیغی، ہر دیوبندی، ہر آدمی، ہر بریلی سب بولتا. کون نہیں بولتے آج دنیا کے اندر رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کر کو؟ اب تبلیغی جماعت والے، انو جماعت والے، انو جماعت والے، بریلیاں آئے، کون کی چاہے سب جنے کیا بولتے ہیں؟ آنکھوں رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک. نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک. تمہیں نماز پڑھے نہیں تو رسول اللہ کو تکلیف ہوتی، بے شک ہوتی ہے تکلیف ہو. اب یہ بھی یاد رکھ لو رسول اللہ کے آنکھیں کھول، رسول اللہ کے آنکھیں کھول. دیکھو اسے بھی دلیل دیتا ہوں، خالی ہمیں امام حسن حسین کو تو بہت جنے سنتے بھی رہتے آن لائن کو، انہوں سے بھی کیا کی بولا کیا بھی نہیں بولتی. ایک بار کیا ہوا، جنگ صفین میں بیٹھے رسول اللہ، مولا علی مشکل کشا کے زمانے کی جنگ، رسول اللہ انتقال کو بہت سالہ، حسن حسین باجو باجو بیٹھے، حسن حسین باجو باجو بیٹھے. صفین کے اندر کیا کرے، عباس کو بھیجے، ان کے بیٹے عباس کو، محمد حنیفیہ کو بھیجے اور ایک بیٹے، عمر ابن علی کو بھیجے، ابو بکر ابن علی کو بھیجے، عثمان ابن علی کو بھیجے، 5-6 بچوں کو بھیجے. ان کے مولا علی کے بچوں کو لڑتے لڑے جا کو اچھا لڑ لکھے. کون کی ان کا دوست ہی جو بولتا ہے، کس کا؟ حضرت عباس کا، حضرت محمد حنیفیہ کا، عمر بن علی کا دوست کا بولتے. کیا کبھی بھی دیکھے تو حسن و حسین تمہارے بھائیاں، حسن و حسین تمہارے بھائیاں، تمہیں بھی آنکھوں علی کے بچے، انہوں بھی آنکھوں علی کے بچے. کبھی بھی مولا علی کیا کرتی، تم نہ حسن و حسین کو بٹھا ڈال کو تم نہ بھیج ڈالتی نا، موت کے منہ میں تم نہ ڈھکل ڈالتی نا. ابھی لڑ لے، لڑکو شام کو بغل پوچھا، شام کو مغرب ہوتی ہے، پھوک ڈالتی، انہوں ان کے قبیلے واپس جاتے، پھر صبح کو جنگ ہوتی، سو پھر واپس آئے. واپس آنے کے بعد حضرت محمد حنیفیہ کو مولا علی ان کے والد کو پوچھتی، ابا حسن و حسین کو نہیں بھیجتے تمہارے بچے؟ میں بھی تمہارا بچہ، عباس بھی تمہارا بچہ، عثمان بن علی بھی بچے، ابو بکر بن علی بھی بچے، انہوں پورے ہمیں ایک ہی چک تمہارے، تمہیں نہ باپ ہوئے. کبھی بھی دیکھے تو ہم نہ موت کے منہ میں ڈھکل ڈالتی نا، حسن و حسین کو باجو بٹھا لیتے نا. یہ کیسا ابا؟ سب کو ایک ہی چک سرکار دیکھنا نا. تو سرکار مولا علی فرماتی، بیٹے تو بھی بچہ میں بھی بچہ، مجھے ایک چیز بول کہ اگر کوئی چیز آنکھوں میں پڑ جائے یا کوئی چیز آ رہی ہے آنکھوں میں، تم نہ مارنے آ رہی ہے، تمہیں بچاتی کس سے؟ تمہارے آنکھوں کو بچاتی کیسا؟ آنکھیں کی سام کو مارنے آئے، چبانے آئے تو کیسا بچاتی؟ کس سے؟ برابر ہے، ہاتھوں سے جو نہ بچاتی، آنکھیں نہیں بچا سکتے نا. بولتی دیکھ یہ جو ہیں حسن و حسین تمہارے نانا کی آنکھ ہے، تمہارے نانا کی آنکھ ہے، تم میرے ہاتھ ہو، تم میرے ہاتھ ہو. نانا کی آنکھ ہے،
علی کی بھی آنکھیں ہیں، فاطمہ کی بھی آنکھیں ہیں، میرے بھی آنکھوں کے نور ہیں حسن و حسین، فاطمہ کے بھی آنکھوں کے نور ہے، نبی کے بھی آنکھوں کے نور ہے، دونوں بھی تینوں کے بھی آنکھوں کے نور ہے۔ دیکھو انکھیاں سے، انکھیاں کو بچانا سو ہاتھاں سے، تمہیں میرے بازو، تمہیں عباس میرا ہاتھ نہیں، محمد حنفیہ تمہارا ہاتھ۔ دیکھو آنکھوں کو ہاتھوں سے بچایا جاتا، آنکھوں کو ہاتھوں سے بچایا جاتا سو، ہاتھوں کو آنکھوں سے نہیں بچایا جاتا۔ اس کے واسطے تمہیں میرے ہاتھاں، انہوں میرے انکھیاں، انہوں میرے انکھیاں، تاکہ محمد مصطفیٰ کے بھی انکھیاں، انہوں فاطمہ زہرا کے بھی انکھیاں۔ اب اس سے کیا چلتا ہے کہ علی کے بھی آنکھاں، حسن و حسین، سرکار دو عالم کے بھی آنکھ، فاطمہ زہرا کے بھی آنکھاں، مسلم انکھیاں۔ اب دیکھو یتی چیز ہے سو، وہ آنکھوں کا نور اچ کیا ہے کر کو بولو تو انہوں حسن و حسین۔ یتا سمجھ میں آ جانا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، مگر انکھیاں حسن و حسین، انکھیاں حسن و حسین نا۔ مطلب کیا ہوا، جو عشق حسین میں، حسن میں، اہل بیت کے عشق میں اگر ہمیں نماز پڑھے تو تب کیا ہوتا ہے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی نہیں کر کو بولے تو کچھ بھی فائدہ نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا جب لاشا پامال کرے، گھوڑے ادھر سے ادھر بھگائے، ادھر سے ادھر بھگائے، بھگانے کے بعد ظالمہ شام ہوئی تو کیا کرے، نیزے کے اوپر امام حسن و حسین، حسین علیہ السلام کا سر، حضرت عباس کا سر، اور عباس کے دو ہاتھاں بھی، خصوصاً حضرت عباس کی یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں کو بھی بڑا یہ کرتے کی کر بولے تو سرکار مولا علی فرمائے نہیں تم میرے ہاتھ ہو کر کو، کون عباس کو بتائے تم میرے ہاتھاں ہی کر کو۔ اب ان کو ایک دشمنی کیا تھی، ہاتھاں بھی اٹھائے تھے، ان کے ہاتھاں بھی حضرت عباس کے اٹھائے تھے کہ عباس علم بردار، انہوں دکھائے کہ علم گرا دلے، علم گرا تو ہمیں عباس کے ہاتھاں کو اٹھا دے۔ اب ان کی دشمنی ایسی نفرت بھریا تھا ان کو، معاذ اللہ ان میں سے بھی کمینہ پن آج بھی ان کے نسلہ میں ہے، آج بھی ان کے نسلہ میں ہے۔ ہمیں جو علم اٹھاتی، جو تازیے پنجے اٹھاتی، وہ حضرت عباس علیہ السلام جو گرائے، جو گر گا، ان کے ہاتھاں قلم ہونے کے بعد گر گا، ان کی ایک تمنا تھی حسین علیہ السلام کی گود میں بولے یا میرے حسین ہمیں گرا دلے، اب میں شرم آ لیتوں۔ تو حسین کیا بولے، میرے بھائی عقی، میرے بھائی تمہیں شرمانا نہیں، تمہیں شرمانا کو، تمہیں بہت بڑا کام کری، ایک میں علم گرایا، ایک میں پانی نہیں پلایا تمہارے اہل بیت، تمہاری بیٹی کو پانی نہیں پلایا، دو تمنائیں پورے نہیں کر سکے۔ تو بولتی کہ قیامت تک بھی ایسی قوم رہتی، ایسے ماننے والے رہتی جو تمہارے بدل میں دو کاماں کرتی۔ اب تمہیں عباس کے جو علم بردارہ ہی محبت کرنے والے ہی، انہوں عباس کے مریداں، کون انہوں عباس کے، سیدھی سیدھی بات، مرید کیا ان کا، جو ان کا فرمان، اب باپ کا کام بیٹا کریا تو اس کا وسیع ہونا، اس کا وسیع، پیر کا کام کریا تو نے مرید، غوث پاک کا کام کریا تو نے خلیفہ نہیں، اب خلیفے کا کام کریا تو نے مرید۔ اب ہمارا جو کام چھوڑ کو گئے مشن، جیسا وکیل صاحب کہتے ہیں چھوڑ کو گئے، اس کا مشن میں چلانا، میرا مریدان چلانا، ایسا چلانا نہیں، وہ مشن پورا کرنا کہ وہ نسل پوری ہونا، وہ عقیدہ پورا ہونا، وہ مرتبہ پورا ہونا۔ اسی طرح حضرت عباس کا مشن تھا پانی پلانا، علم کو اوپر رکھنا، پانی پلانا، علم کو اوپر رکھنا۔ یہ پانی پلانے کا کام بھی قیامت تک بھی ان کے مریداں نہیں چھوڑتے، علم بٹھانے کا کام بھی، علم رکھنے کا کام بھی حضرت عباس کے مریداں نہیں چھوڑتے۔ معمولی نہیں حضرت عباس، معمولی نہیں، ہمیں معمولی پیر صاحبان کے مریداں کرے تو اترا تھی، عباس علم بردار جسے خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی، یا علی میرے بعد جیسا تمہیں میرے باپ کو طاقت دیے، قوت دیے، میرے باپ کو ہر جنگ میں، رسول اللہ کو ہر جنگ میں تمہیں ساتھ دیے، اسی طرح میرے بیٹے کے واسطے، حسین کے واسطے کربلا جنگ ہوتی ہے، اس کے واسطے ایک علی پیدا ہونا، ایک علی پیدا ہونا۔ بولتی بے شک میں کر کو بولتا، بولتی اس کا نام عباس رکھنا، اس کا نام عباس رکھنا۔
خود فاطمہ زہرا عباس پیدا ہونے سے پہلے مولا علی مشکل کشا کو یہ وصیت کرتی کہ میرے بیٹے کو تمہارے جیسا ایک طاقتور ساتھی ہونا، وفادار ساتھی ہونا، تب میرے دل کو سکون ہوتا۔ تو مولا علی مشکل کشا فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد ام البنین سے شادی کر کو ایک بیٹا ہوتا جس کا نام عباس رکھتے۔ یہ تمنا فاطمہ زہرا کی، اور اصل میں یہ اس زمانے کے مولا علی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ملا خیبر میں ایک علم رہتا، اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فتح لکھے گا، تو رسول اللہ ایک علم بناتی، رسول اللہ علم بناتی، علمہ بنانا شرک کرتی، رسول اللہ ایک ڈنڈا لیتی، یہ کمر میں سے کپڑا نکالتی، کپڑا بنتی، وہ فاطمہ کی چادر بنتی، فاطمہ کی چادر بنتی، یہ پنجا بناتی، کیا بناتی؟ پنجا کی کر کو بولے تو سامنے والے کی ٹیم کے پاس بھی علم ہے، ان کا بھی ایک ڈنڈا ہے، ایک جھنڈا ہے، ایک ڈنڈا بھی ہے، ایک جھنڈا ہے، مگر وہ ڈنڈا گنجا تھا، کیا تھا؟ گنجا کو تو خالی تھا، اور جس کے ڈنڈے کے اوپر پنجا رہتا وہ سنیا کا، جس کے اوپر پنجا رہتا ہے اس کے بولتے سو سنیا کا، وہ اصل میں اہل بیت کا یہ رہنا، کیا رہنا؟ یہ رہنا، یہ پنجا رہا تو یہ نشانی پنجتن کی، یہ ہم نے یہ نشانی، یہ غدیر والے کی نشانی، یہ نہیں سو تمہیں کتنا بھی رکھ لو ماننا نہیں، یہ نہیں سو کوئی بھی رہتا ہے، انڈیا کا بھی رہتا ہے، امریکہ بھی رہتا ہے، افغان کا بھی رہتا ہے، کس کا دنیا کا رہتا ہے، یاد رکھ لو سب کے دنیا کے ہر ملک کے جھنڈے ہیں، ہر ملک کے جھنڈے ہی، مگر پورے ملکان کے جھنڈے گنجے ہی، مگر ہمارا جو جھنڈا ہے جو دنیا میں بھی آخرت میں بھی چلتا وہ گنجا نہیں، وہ پنجے کا جھنڈا، ہمارا جھنڈا بھی رہتا، جھنڈے پو پنجا بھی رہتا، جھنڈے پو پنجا رکھنے والے بڑا، جھنڈے پو بہت جنے کو کیا ہے خالی ڈنڈے پکڑ لے، جھنڈے پکڑ لے، جھنڈے ڈنڈے کب ہونا بدلتے رہتی، ڈنڈے جھنڈے پکڑ لے وہ ہلا لے وہ پنجے والا ڈنڈا پکڑ دیں گے، تو اگر ڈنڈے پکڑ لے، جھنڈے پکڑ لے کو گانے گا لے، جھنڈے ہلاؤ جھنڈے ملاؤ کو بول کو ناتا پڑتی نا، تب تمہارے جھنڈے حلال ہو جاتے سو، ہمیں وہ جھنڈے کو پنجا لگتے کے ساتھ تمہیں نکچ حرام ہو جاتا، نکچ تمہارے ٹوٹ جاتے گئے، یہ کئی کے جھنڈے کئی کے، یاد رکھ لے کبھی بھی رسول کا سٹائلش کیا تھا، رسول کی ادا کیا تھی؟ پنجا، رسول اللہ کے بھی نہیں، یاد رکھ لو تفاسیر کتاب بھی ہے میرے پاس، موسیٰ علیہ السلام کی کشتی میں، نوح علیہ السلام کی کشتی میں، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو کشتی خود بخود چلتی کرتے، اور کشتی کے سامنے جو تھا سٹیرنگ نہیں تھی، ایسی سٹیرنگ نہیں تھی، نہ یوں تھی، وہاں سٹیرنگ کیا تھی کو بولے تو پنجا، لکڑی کا پنجا تھا، پنجے کو پنجتن کے نامہ تھے، پنجے کو پنجے کے، یہ سٹیرنگ تھا سو، یہ سٹیرنگ تھی سو، یہ خود بخود آٹومیٹک، یہ پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی سی ڈائریکشن جاتا ویسا جاتا، یہ دکھا ڈالے اللہ تعالیٰ کہ یار دیکھو نبی سے پہلے بھی نوح علیہ السلام ثانی آدم، اس سے پہلے آدم سے کے بعد دنیا نہیں تھی، اس کے بعد پھر ختم ہوگا، پھر کیا ہوئی نوح علیہ السلام کے زمانے میں، پھر کیا ہوئی پانی آگا پورا ختم ہونا، پھر نئی سے شروع ہوئی سو، تو ان کے زمانے میں بھی یہ تھا پنجا ضروری، پنجا ضروری، دیکھ لو کہتے کی رندے پنجا رکھ لے تو انہیں بدلتا نہیں، یہ گنجے نہیں، یہ گنجے جھنڈے والے کب دیکھے تو بھی ادھر جھنڈا وہ جھنڈا، ہریا کو فتویٰ، لال کو فتویٰ، کالے کو فتویٰ، پیلے کو فتویٰ، نیلے کو فتویٰ، ارے پورے رنگا میرے رسول کے، ہر رنگ بھی میرا رسول کا، کائنات میری رسول کی کا، تو کالا بھی رسول کا، اجلا بھی رسول کا، پیلا بھی رسول کا، ہر رنگ سے ہم نے کیا بھی لینا دینا، رنگ سے ہم نہ لینا دینا نہیں، رنگ کے اوپر کئی کو لڑائیاں کرتی، پنجے کے اوپر بات کرو، پنجا رکھنا نہیں رکھنا جھنڈے کے اوپر وہ باتاں کرنا، چوپ کے بیکار میں بحثاں ڈالنے کو، ڈنڈا لال ہے انہوں کو سے کی، پیلا ہے، ہریا ہے، کالا ہے، اب میں کالا بھی ہے ہریا بھی ہے، کون سا بھی پہن لے تو کالا بھی ہے ہریا بھی ہے، مولا کو ہریا بھی پسند کالا بھی پسند، امام حسن کو، حسن علیہ السلام کو ہریا دیا اللہ تعالیٰ، ہریا ڈال لے، حسین کو لال دیا، لال ڈال لیتی، مولا علی کو کالا دیا، رسول اللہ کالی کملی والے، کالی چادر والے، فاطمہ زہرا کالی کملی والی، کالی چادر والے فاطمہ زہرا، ہم نے کیا بھی برز نہیں، پوری کائنات، حتیٰ کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ اس میں بول ڈالے سورہ میں فَبِأَيِّ آلَاءِ مَا تُكَذِّبَانِ، ہے نہیں، کن کن چیزوں کو تم ٹھکراؤ گے، اور وہ بھی ہے نہیں، دو سمندر ملے،
بہرجل مرجان، 2 سمندر ملے اور اس میں سے لولو اور ایک مرجان نکلا. اب سمندر بھی ملے، پانی، سمندر پانی بے رنگ، پانی بے رنگ. ہر تفسیر میں یہ دکھتا سو 2 سمندر، ایک علی ایک فاطمہ، انو رنگا مالے بھی بے رنگا بھی. تمہیں ہر چیز بھی انوچ، ہر چیز بھی انوچ، لولو بھی انوچ، ہرے بھی انوچ، مرجان بھی انوچ. یہاں قرآن ہی ثابت کرتا، ذرا ہرا آیا سو حسن، ذرا لال ہوا سو حسین کر. قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کے رنگا بول رہا ہے، قرآن میں ان کے بول رہا ہے. ہمیں آپ کو ذرا کیا کی مدرسے میں پڑھے، کیا کی مدرسے میں پڑھے، زکوٰۃ کے پیسے میں پڑھ لے کو آج ہمیں ڈکلیئر کر ڈالتی قرآن سے ہٹ ڈال دیکھے کیا ہوگا پرابلم. سب سے بڑا پرابلم دین چلیا سو کیسا. اللہ کے رسول اسلام لائے، دین لائے. کچھ 7 صحابہ تھے جسے اصحاب صفا کہتے ہیں. اصحاب صفا کے صحابہ سب سے بڑے. جو ایک چبوترا ہے، آج بھی مدینے میں چبوترا ہے، آج سرکار کی جالی کے پیچھے، وہ چبوترے کے اوپر صحابہ 24 گھنٹے بیٹھتے. اصحاب صفا معرفت والے، کیا کو تو خالی تکتے رہنا. خانخواہ کہتے تھے، کیا بولتے تھے؟ پہلی خانخواہ کائنات میں. مدرسہ نہیں بنیا، مدرسہ آپ 150-200 سال پہلے بنی سو. 150 سال پہلے مدرسے نہیں تھے، پورے خانخواہ تھے. حضرت ٹیپو سلطان کے زمانے میں مدرسے نہیں تھے، خانخواہ تھے، غلاٹا نہیں تھا یہ سبھی. اب یہ چنجو پنجو پرسوں آ جاؤ مدرسے کھول لے، وہ فتوے دے رہی سے 150 سال سبھی آ جاؤ. اب وہ آپ کو سبھی نہیں تو کیا تھا پہلے زمانے کے اندر. ہندوستان کی پوری ہسٹری کے اندر کتنے بادشاہ آئے، کتنے غیر بادشاہ آئے یا مسلمان بادشاہ آئے، جتنے بھی آئے، یا تو مٹا، کیا تھا صوفی مٹا، یا تو خانخواہ. بچوں کو کیا کرتے، پڑھاتے لکھاتے، لے جا کو کیا کرتے، گرو گڑ اطراف بٹ رو مٹا میں چھوڑالتے. انہوں مسلمانہ کنے خانخواہ میں دیکھو مکان لے جا کو سے بڑے بزرگ کنے ان کی تابع داری کرنے. کروڑ پتی رہا تو بھی کیا، غریب رہا تو ان کے خانخواہ میں ان کو چھوڑتے، ان کے مٹا میں چھوڑتے. انہوں کیا کرتے، ان کو تربیت سکھاتے. کیا سکھاتے؟ تربیت، ادب کرنا، خنب بوسی کرنا، عزت کرنا، احترام کرنا، یہ سکھاتے. یہاں سے دین بڑھیا، مٹا سے دین بڑھیا، اسلام بڑھیا، ایکتا بڑھی، محبت بڑھی. یہاں کیا ہوگا، اس کے بعد انگریزاں کی چال آئی. انگریزاں کے ساتھ مدرسے آئے، انگریزاں کے ساتھ اس مدرسے آئے سو. انگریزاں آنے میں، انگریزاں کے زمانے میں 200-250 سال پہلے انگریزاں سے سو انہوں بنائے سو مدرسے. مدرسے میں آئے تھے کیا انہیں فرقہ پرستی. تو بریلی، تو دیوبندی، تو تبلیغی، تو اس کی مسجد میں گیا تو نماز نہیں، تو اس کی مسجد میں گیا تو نکاح نہیں، تو اس کے خانخواہ میں گیا تو یہ نہیں. یہ سب بعد میں آئے سو، انگریزاں کی چال میں آئے سو. خانخواہ میں کیا تھا معلوم؟ آج بھی دیکھو حضرت خواجہ غریب النواز کا خانخواہ، پورا لنگر، ہندو با مسلمان سب با کھانا دیتی. گلبرگہ جا سب جنے، ٹوکل مستان جا سب جنے. حضرت ٹیپو سلطان کا وہاں کیا بھی نہیں، ٹوپی بھی دیکھتے نہیں، رنگا بھی دیکھتے نہیں، ہندو بھی دیکھتے نہیں، مسلمان بھی دیکھتے، سب آؤ، سب جاؤ، کون پوچھنے والا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ، ہمارا عقیدہ یہ. ان کا عقیدہ کیا کہتے، ہری ٹوپی والا چانا، وائٹ ٹوپی کو تو ہی نہیں. یہ کون بنایا ہے؟ یہ انہوں، یہ ہے نہیں ہے چھوٹے انگریزاں انہوں سبھی، انہوں انگریز یہ بنا کو ہم نہ سبھی ڈیوائڈ کرے سو. ان کے پاس جانا نہیں، ان کے پاس جانا نہیں، ان کے پاس جانا نہیں، پوری دنیا کے اندر خراب کر ڈال کو. آج مسلمانہ کیا ہے معلوم، کیا بھی مسئلے مسائل ہوتے تو پیر صاحب کنے جاتے. بادشاہ اکبر تھا، بابر تھا، اورنگزیب، کون کچھ تھے، انہوں کیا رکھتے ہیں، ایک بزرگ کو رکھتے نہیں، بلی کو رکھتے. ہرے بھرے شاہ، صوفی سرمت، انہوں سبھی ان کے دربار میں رکھتے. ٹیپو سلطان کے دربار میں ولیاں تھے، بزرگان تھے. انہوں پوچھتے، ولیاں سے پوچھتے، انہوں روحانی علاج بولتے، سب کو ملا کو بولتے. ایک تھے مسلمان، ہندو، کرسچن، سب ایک بھائی کی سرکت تھے. انہوں بولتے یہاں ارے مسلمان انہیں بریلی انہیں نہیں آنا، انہیں دیوبندی انہیں، ارے انہیں شیعہ انہیں یہاں ڈیوائڈ کر ڈالے. یہاں کئی سا ڈیوائڈ کر ڈالے. سمجھ یہ سبھی چیزیں آگے کی ان کا واسطہ، ان کا کی اصل میں انہوں سبھی ہمارے آدمی کیا کرتا لے، دین خان سے نہیں لے. بچہ بڑا ہو رہا، سب بڑا، اسے ایک استاد کی اس میں چھوڑنا، انہیں جا کو ورک کرنا، اس کے ساتھ میں نہیں رہا تو 12 میں 2 بار کی 1 بار کی خدمت کریا تو کیا ہوتا، اس کی سرپرستی میں رہا تو انہیں سدھرتا. اس کی سرپرستی میں رہا تو اسے شان تب کرنا سو. میں جوزف میں ڈالیا، میں بالونس میں ڈالیا، میں بشپس میں ڈالیا، میں کاٹنس میں ڈالیا، یہ نہیں ڈال رہا سو. پورا کام ہے یہ سب جہنم کو جانے کی چیزیں. یہ تجھے سوال نہیں. وہاں جا کو بول. خالی ایک چھوٹی بات سن کو ختم کرتا ہوں. سرکار حضرت غوث اعظم دستگیر قدس اللہ صلی اللہ عزیز کے پاس ایک مرید تھا، چھوٹا جوان.
انہیں بچپن سے ان کے ساتھ ہی رہتا. باپ دیکھے تو پکا 2 نمبری، مانتا نہیں بلیاں کو، تھا مسلمان مانتا نہیں. بچہ کیا کرتا اپنے کام کاج کے بعد شام کو خود جا کو غوث پاک کی خدمت میں رہتا، روز ایسا کرتا. باپ بولتا کہیں رہ جاتا ہے، ابا کما کو دے بعد شام کو جانو اس صبح سے شام تک کما کو دیتا، باپ اما بابا کو دیکھ لیتا، شام کو جا کو دیر رات تک رہتا، سوئے تک خدمت کر کو آتا. باپ کو پسند نہیں، بیکار ہزار غوث پاک کرنے جانا نہیں کرتا. ہوتا انہیں چھوڑتا نہیں تھا. تمہارا کام کر رہا ہوں، پیسے کما رہا ہوں، تم نہ دے رہا ہوں، تمہاری دیکھ بھالی کر رہا ہوں، میں جو چھوڑو کو میں جا رہا ہوں سو راتا میری نیند چین چھوڑ کو میں غوث پاک پر جاتا. ایسا جاتا. کیا ہوگا؟ اس کا باپ مر گا، اس کا باپ مر گا. اب انہیں بیٹھا ہے، کون کیا کو بولتی تیرا باپ مر گا بھائی کر. غوث پاک کے خانقاہ میں بیٹھا. اب باپ نہ محبت رہتی، کیسا رہتے محبت کرنا ادب کرنا ضروری. رونا شروع کر دیتا. غوث پاک پوچھتی کی رو رہا بچے؟ بولتی میرا باپ انتقال ہوگا، دعا کرو. تیرا باپ بڑا ظالم نہ، تجھے بھیجتا نہیں نا، دعا کرو. غوث پاک مرید بھی نہیں، حالانکہ غوث پاک کو مانتا بھی نہیں، دشمن بھی. اب غوث پاک کو مرید بول بھی ڈالیا دعا کرو. بولتے کب تک بھی مانیا کیا منجے؟ نہیں مانتا تھا میرا باپ. کب تک بھی جانیا کیا منجے؟ جاننے کی بھی کوشش کریا نہیں. اچھا کب تک بھی کہتی کھانا گینا ہمارے خانقاہ کا کھایا کیا؟ دعوت کو تبھی آیا کیا؟ نہیں آیا، زندگی میں آیا نہیں. کتنے کے بار بلا لیا نہیں آیا. کب تک بھی گلی میں گزریا کیا؟ ہاں یہ بار کب کی گلی کے کونے میں کھڑ کو مجھے پکاریا. اسے اتنی نفرت تھی خانقاہ کی گلی میں غوث پاک سے کہ گلی کے چوراہے کو کھڑ کو وہاں سے پکارتا کرتے آ رہے آ کر اس کے بیٹے کو. یہ ایک بار پکاریا تھا. غوث پاک بولتے جا بخش ڈالیا جا بخش ڈالیا جا. پورے مریداں پریشان. اب غوث پاک سے منہ سے سنے آنا تو غوث پاک بولتی ہیں اگر میرے گلی کے چوراہے کونے میں بھی، گلی کے کونے میں بھی آگا تو میری گلی دیکھ ڈالیا، منجے نہیں دیکھا، میری گلی کو دیکھا، خانقاہ کو بھی نہیں دیکھا، خانقاہ کو بھی نہیں دیکھا، غوث پاک کو بھی نہیں دیکھا، بلڈنگ بھی نہیں دیکھا، ان کی کٹیا میں نہیں، گلی دیکھا. بس وہ گلی کو دیکھ ڈالیا تو بخشا کی کہ تو وہ گلی میں پھرتا سو، گلی میں میں پھرتا سو. اور میں کہاں پھرتا ہوں؟ پورے انبیاء بھی وہاں پھرتی سو، پورے بھی وہاں پھرتے سو، اللہ بھی رسول بھی سب آ کو وہ گلی میں آنا کی کہ تو غوث پاک نا انا جلیسو من ذکر نہیں. غوث پاک ان کی آل بس وہ گلی میں آیا نا، وہ گلی کو جا گلی کے صدقے. اب معمولی سے یتا ولی حسین کے سامنے غوث پاک چھوٹے، علی کے سامنے چھوٹے. جب ان کی کیپیسٹی خالی گلی میں آیا تو اس نے بخشیاتی کر کو بولے تو اب انہوں پورے جنے بچے بچپن میں لے جا کو بزرگان کی گلیاں میں کہیں کو چھوڑتے ہیں، خالی وہ بخشش کے واسطے چھوڑتے تھے. آج ہمیں کیا سوچ ہے انگریزان کی اسکول میں فنال کو کر رہے. بچپن سے اگر نڈھال کو رہتے تو آج خان ایک طرح راغب ہوتے ہمارے بچے، ہمارے انٹرسٹ دکھاتے. باپ ماں ڈھگل کو رہتے تو ان کی بزرگی میں مزہ ملتا. ماں باپ کیا کرنا لی یہ طرف دنیا کی طرف ڈھکلے. آ جاؤ کر کو بولے تو کہیں کو ڈیڈی کیا ملتا ہے؟ ڈیڈی بیٹا ملتا کیا تو خبر کے حساب کیا ڈیڈی مر گا ہے دکھانے کے واسطے. خبر میں معلوم رہا مر کو رہا تو معلوم رہتا خبر میں کیا کیا ریڈی تھا، حشر میں کیا کیا ریڈی تھا، اسے معلوم نہیں ڈیڈی ممی کو. اب کیا پوچھیں گا؟ ایسا سوال پوچھتا تمہیں دیکھے کیا خبر کا تھا. اب وہ سننے کو بابا بھی ٹینشن میں آ جاتا ہے کہاں سے میں بولوں کروں. برکت یہ منظر آتے. برکت امام حسین علیہ السلام کی کربلا ہونے کے بعد امام حسین کے اوپر گھوڑے چلائے، بڑا ظلم کرے، بڑا زبردستی کرے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے جو لوگ تھے ان کے ہاتھاں ان کے منڈیاں لے کو سراں کے نیزے کے اوپر تھے. یہ ایک بدبخت دیوانہ ایک ایسا رہتا ہے کہ سب جنے لڑنا شروع کر لیتے شام کا وقت کہ منڈی منجے دے تجھے دے کی کر کو بولے تو جس کے پاس منڈی رہتے اس کا انعام زیادہ، جس کے پاس ہاتھ رہتا اس کا انعام زیادہ. ایسا ہو جاتا ہے. اب انہیں دنیا کی نہیں کیا کرتا ہے، امام حسین کے پاس کی لاش کے پاس جو بنا سر کے رہتی ہے جاتا، جانے کے بعد دیکھتا ہے سر بھی نہیں ہے. امام حسین کے پھسلیاں ادھر کے ادھر ہوگی، ادھر کے ادھر ہوگی، پاواں اوپر کے نیچے ہوگی، نیچے کے پاواں اتنے ہوگی. اور جا کو کپڑے چھینیں گے کر کو رہتا. کیا چھینیں گے؟ کپڑے کی کو تو امام حسین علیہ السلام کے کپڑے چھینیں گے کر جاتا ہے. گیا تو امام حسین کا عبا بھی نکل کو رہتا ہے اور پورے جسم کے اوپر امام حسین کے اوپر پٹی بن کو رہتی. ٹھیک ہے تو امام حسین آنے سے پہلے حضرت زینب کو بولتی بہن تو میرے پورے جسم کے اوپر پٹی بن گئی، کپڑا پھاڑ کو پٹی بن. کیوں؟ یہ ظالمہ میرے کپڑے تک چھین لیتی گئی کہ وہ ان کے نانا کے کپڑے، رسول اللہ کے کپڑے. دیکھو ماری رسول کے نواسے کو، مگر خالی عبا مل گا تو بس کس کا وہ پہن لے گئے نا رسول اللہ کا.
وہاں دیکھے تو ابا بھی نہیں ہے، امامہ بھی نہیں ہے، جوتے بھی نہیں، چپلا بھی نہیں، کہ ایک ایک آدمی ایک ایک لے لیا، کیا بول کو لیا؟ اے رسول اللہ کے، رسول اللہ کی ابا، رسول اللہ کا خرقہ، رسول اللہ کا امامہ، رسول اللہ کے جوتے، رسول اللہ کی تلوار، پورے چنالی دیکھے اگر کو بولے تو کپڑے پورے بن کوئی کچھ بھی نہیں رہتا. دیکھا تو ہاتھ میں انگوٹھی ایک رکھی، انگوٹھی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، مگر امام حسین کا ہاتھ پورا اتنے مارا پڑ کو رہتی، اتنے مارا پڑ کو رہتی، تیر تلوار سے، پتھرا سے، گھوڑیا سے بھی انگلی بہت پھک کو رہتی، انگلی بہت پھک کو رہتے. ظالم کا بچہ نکالنے کی کوشش کرتا، نکلتا نہیں، انگلی سے انگوٹھی نکلتی نہیں. تو کیا کرتا ہے، بھاگ کو گیا کہ نہیں، ایک پتھر ملتا، پتھر اٹھا لے کو، اور ایک پتھر، دو پتھر اٹھا نکالے کرتا. یہ ایک پتھر نیچے رکھتا ہے، ایک پتھر کے پر امام حسین کی انگلی کو رکھتا ہے، امام حسین کی انگلی کو رکھتا ہے، انگلی کو رکھو، ایک چھوٹا خنجر رکھو، کیا کرتا، اوپر سے مارتا، اوپر سے مار کو انگوٹھی انگلی کے ساتھ ہی نکالتا، اور انگلی کے ساتھ کتی کی کوشش کرتا، نہ پیچھے سے نکلتی ہے نہ سامنے سے نکلتی، اتنی خراب انگلی اٹک جاتی. اور وہ انگلی لے کو کھڑ کو بولتا ہے، دیکھو تمہیں سب کے پاس ہے، مگر میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی، مولا علی کوئی، مولا علی سے امام حسن کوئی، حسن سے حسین کوئی، یہ امامت کی انگوٹھی میرے پاس ہے. لوگوں کو اتنی فکر کیا ہے، انگوٹھی کی، کپڑیاں کی، مال کی، جو بھی دنیا کی چیزاں ہی، وہ اس کی بڑی فکر، مگر اصل میں ہماری رسول اللہ کے خون کو ماری وہ دیکھ رہی. آج آدمی کو بھی کیا ہے، آج آدمی بھی ایسا چھوگا سو، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی فکر، مگر جو حج، نماز، روزہ سب چیز ہے، اس کی روح حسین، اس کی روح حسین. وہاں آج جیسا یزید امام حسین کی لاش کو بے حرمتی کر کو ان کے مال کو چاہ رہی، ان کے مال کو چاہ رہی، ایسا آج آل نبی کی بے حرمتی کر کو اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہ رہی. نہیں، فائدہ نہیں ہے نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، یہ سب چیز کوئی چیز ہی نہیں ہے جب تک ان کی محبت، عقیدت ہمنا ایمان سے نہیں آتی. نہیں ہے تو زندگی بھر کیا ہے، ہمنا پر عذاب اترتے رہتا. ان سے محبت رکھنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کے پر ایمان رکھنا. جب بھی ہمنا موقع ملے ان کے بات ہمارے اولادوں کے سامنے سناتے رہنا. ہمیں کتنے کمائے، کتنے لاس کرے وہ نہیں، ہمارے بچے، ہمارے جوڑواں کو کبھی بات کرے تو ذرا ہمارے بچوں کو، ہماری بیوی کو، بچوں کو کیا کرنا، اہل بیت کے بارے میں بولنا، حسن، حسین، فاطمہ، سکینہ کے بارے میں بولنا، زینب کے بارے میں بولنا. ذرا بولے تو کیا ہوتا ہے، ان کے دماغ میں سمجھ میں آتا ہے. جیسا ہمیں کانتے بھی جانے کان کی گیا میں نیا ٹمکور کی کان کی کسی سے بھی ملنا کر کو بولے تو ایک آدمی کا نہیں، ہمیں اس کا نام تبھی، ایڈریس تبھی جان لے کرنا. نام ایڈریس معلوم رہا تو ہمیں جا ڈھونڈ لے جا، نہیں نام بھی معلوم نہیں، ایڈریس بھی معلوم نہیں، ڈھونڈنا کہاں، نہیں ملتا. یتا تو ہمارے اجمیان کے اندر نام تو یاد دلا دو، حضرت زینب کا، سکینہ کا تو نام، حسن حسین کا نام گاہے ماہے سن لے کو، محشر کے دن پریشانی کے حالم میں تب تبھی یاد کر لیندے، جا کو ان کنے شفاعت پوچھ لے، جا کو ان کنے شفاعت پلے. انہوں چھئی سو ان کچھ اللہ تعالیٰ تاج پنایا، وہ تاج پنانے کے واسطے کربلا کے اندر اللہ تعالیٰ وہ سر مبارک کو کیا کرتا لیا، اصل میں اٹھایا اس کی کر کو بولے تو وہ سر بھی سر ایسا اٹھایا اللہ تعالیٰ، مصلیت دیکھ لو، اٹھائے یزیدیاں، مگر اللہ تعالیٰ امام حسین کے سر کو سارے سروں سے بلند کر ڈالے، سارے سروں کے اوپر بلند کر ڈالے، پورے سروں کے اوپر بلند کر کو دکھا ڈالیا کہ تمہارے سروں کے اوپر بھی امام حسین کا سر، تمہارے سروں کے اوپر بھی حسین کا سر. یاد رکھ لو، پورے سرا میرے حسین کے نیچے، کون بھی رہندے، بھائی کا لال بھی رہندے، اس کا سر امام حسین. سردار کبھی بھی اونچا کرتا، سردار کبھی بھی اونچا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.